بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے اتنا دور کر دے گا جیسے اڑنے والے کوے کی دوری، جبکہ وہ بچہ ہو حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں نفلی روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے نفلی روزے کا ثواب یہ عطا فرماتا ہے اگر وہ درجہ قبولیت رکھے کہ ہمارے پیارے آقا اسلام نے مثال دی کبے کی ہے کہ دیکھو جس طرح کبا ایک پرندہ ہے، اور حضور نے کبے کی مثال اس لیے دی کہ پرندوں میں سے سب سے لمبی عمر جو ہے وہ کبے کی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کبا جبکہ وہ بچہ ہو تو وہ اڑتا رہے جہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے، یعنی اس کی پوری عمر کی بات کی کہ وہ بوڑھا ہو جائے جہاں تک اس کی پرواز جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں وہاں تک اللہ کی رضا تلاش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اس قدر دور رکھے گا۔ تو بابد احتشام حساب لگائے کہ اللہ تعالیٰ نفلی روزے میں اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرضی روزے میں کس قدر جو ہے وہ عظمت اور فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اگر کوئی بیمار نہیں ہے یا کوئی عذر نہیں ہے تو بلا عذر جو ہے یہ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جو رمضان کے ایک روزے کی فضیلت ہے، جو عظمت ہے، وہ جو مقام ہے، اگر انسان ساری زندگی بھی یہ ایک نفلی روزے کی جو وہ فضیلت میں بیان کی نا، اگر انسان ساری زندگی بھی نفلی روزے رکھتا رہے اور رمضان کے ایک فرضی روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، کہ ہمارے پیارے آقا نے ہمیں فرما دیا ہے کہ چاہے انسان اس کی زندگی بھر بھی قضا کرتا رہے لیکن جو درجہ جو فضیلت رمضان کے ایک روزے کا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ معزز سامعین و ناظرین، روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن ہر ایک سے یہ پوچھنا آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ عام ہے نا، تو یہ بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ یہ میں یہ کہتا ہوں کہ روزہ رکھنا ایک پوچھنا آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا یہ ہم پر فرض نہیں ہے، تو لہذا اس سے گریز کیا جائے۔ یہ کوئی مناسب نہیں لگتا کہ انسان جب وہ پوچھتا رہے کہ روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہمارے ہاں ایک اور بھی ایک فیشن بن چکا ہے کہ یہ روزہ برا لگ گیا ہے، روزہ برا لگ گیا ہے، تو دیکھیں اس چیز کو بھی ہمیں ترک کرنا ہوگا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ نامی قربانی کا ہے، روزہ رکھا ہے، بھوکے پیاسے ہیں، بھوک بھی لگنی ہے، پیاس بھی لگنی ہے، لیکن ہم نے روزہ سے جب بھوک پیاس نہیں لینی، ہم نے روزہ سے تقوی جو ہے وہ لینا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے پر فرض کیے گئے۔ تمہارے روزوں فرض کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی کہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں اس بات کا جب ہر وقت میں دل میں وہ لگن ہو جب تک تم کھاتے روزہ میں ہو کہ میں نے کھانا پینا نہیں ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھوکا پیسہ رکھے، لیکن اگر وہ بار بار لوگوں سے کہتا پڑے کہ مجھے روزہ لگ گیا ہے یا روزہ لگ گیا ہے، یا انسان سے پوچھتا ہے تو باپت میں گریز کرنا، ہمیں صبر کرنا ہے، ہم صبر کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اور جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے مگر اجتناب کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو قرآن کریم میں تقوی آیا ہے کہ وہ تقوی تو نہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اما توفیقی